نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو ہم سب کو سلامت رکھے۔ آج کا جو ہمارے لیکچر کا موضوع ہے وہ ہے 12,000 یہودی جو تھے وہ بندر کس طرح بنے۔ قرآن کریم کا یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہی ہوگا کہ کچھ یہودی تھے جو وہ بندر بن گئے تھے، اور یہ بات بھی جو یہودیوں نے کافروں نے مشہور کی ہوئی ہے کہ جو آج کل کے بندر ہیں وہ پہلے جو انسان تھے اور پھر اللہ عز و جل کی نافرمانی یا عذاب کے تحت جو ہے وہ بندر بن گئے تھے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس دور میں بندر بنے تھے جو یہودی، وہ اسی وقت مر گئے تھے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس کی تفصیل کہ کیا ہے اور وہ بندر ہیں یا نہیں ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس، ایک جگہ کا نام ہے عقبہ، اس کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کی آزمائش، ان کو مبتلا کر دیا آزمائش میں کہ اللہ دیکھیے کس طرح امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار سے منع فرما دیا، اور پھر اسی دن بے شمار مچھلیاں جو ہیں وہ آتی تھیں سمندر میں، اور لیکن دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ اب کیا ہوا کہ شیطان تو ازل سے ہمارا دشمن ہے مسلمانوں کا، اس نے لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالا، یہ ہیلا ان کو بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، جیسے گڑھے کھود کے خشکی میں حوض بنا لو اور نالیاں نکال دو، سمندر سے نالیوں کے ذریعے وہ حوض میں مچھلیاں آ کر گرتی رہیں گی۔ جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس طرح یہ جو ہے اس دن شکار بھی نہیں ہوگا، لیکن دوسرے دن پھر آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو کہ وہ حوض میں آ چکی ہوں گی۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بڑی پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتے کے دن تو اللہ عز و جل نے شکار کو منع فرمایا، لیکن جب انہوں نے اس طرح سے یہ طریقہ بنایا تو ان کی ناقص عقلیں یہ نہیں سمجھ پائیں شیطان کے شکار کی وجہ سے کہ شیطان نے بھی ان کا شکار کر لیا، وہ خود شکار ہو گئے، ان کو اپنے جال میں پھانس لیا شیطان نے۔ یہ ان کے دل میں ہیلا ڈال کر کہ اس طرح سے تم ہفتے کے دن شکار کر لو، یہ شکار تھوڑی ہوگا، یہ تو تمہاری تو خود ہی مچھلیاں آئیں گی حوض میں۔ تو سنیچر کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا، کیونکہ یہ عمل بھی ایک شکار ہی کرنا ہوا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا جو تھا وہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، یعنی ان کو منع بھی کرتے رہے اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ اس طرح سے وہ کریں۔ دوسرا گروہ کیا تھا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ اس کام کو دل سے برا جان کر، دل میں تو برا جانتے تھے لیکن خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ بھائی جب آپ دل سے ان کو برا جان رہے ہیں تو ان کو منع بھی کریں زبان سے۔ پھر تیسرا گروہ ایسا تھا کہ وہ ان میں کچھ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازیوں کو مان کر سینیچر یعنی ہفتے کے دن جو ہے وہ شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔
جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں یعنی گناہ گاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، یعنی جو ایریا انہوں نے بنایا تھا ان کے لیے کہ تم اسی ایریا میں رہو، ہم اپنے الگ ایریا میں رہیں گے، تو اس ایریا سے ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی باہر ہی نہیں نکلا۔ تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھے، جو دیوار انہوں نے بیچ میں حائل کی تھی۔ انہوں نے سوچا یہاں سے کوئی باہر ہی نہیں نکلا تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ ان کا ہوا کیا ہے، کہ کیوں نہیں نکلے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں، سب کے چہرے بندروں جیسے بن گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو تو پہچانتے تھے، مگر جو لوگ تھے وہ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ سب کی شکل ایک جیسی تھی۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اس کے درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، کچھ بھی نہیں کھایا، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا، یعنی کہ جو 2 گروہ تھے وہ تو اللہ اس کو برا سمجھنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاکت سے محفوظ رکھا، لیکن جو تیسرا گروہ تھا نمبر 3 پہ، اس کو وہ تمام کے تمام بندر بن گئے، جن کی تعداد 12,000 تھی۔ 3 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے وہ زندہ رہے اور تیسرے دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ یہاں سے ثبوت مل جاتا ہے کہ جو آج کے بندر ہیں وہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ وہ تمام کے تمام مر چکے تھے۔ اس واقعے کا اجمالی بیان یعنی مختصر بیان تفصیل کے ساتھ نہیں تو وہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ قرآن: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ یہ مجمل ہے، اور اس کے مفصل واقعہ جو ہے وہ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، تو بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برا عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ یہ پورے خلاصے کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے، مفصل کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ، یہ سورہ اعراف میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کے اس قصے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا درس ہدایت ملتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہے۔ آپ نے سوچا کہ نافرمانیاں آج کل ہم جو کر رہے ہیں اور ہم پہ عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ ہمیں اپنے امان میں رکھے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا برا اور خطرناک ہوتا ہے۔ اور خدا کے نبی جن پر
جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی ان سرکشوں پر لعنت فرما دی تھی، تو کیسے ہولناک عذاب الہی میں وہ سب گرفتار ہو گئے، اور جن پر نبی لعنت فرما دیں تو وہ ایسے ہی عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے دونوں جہان میں ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ منہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنی نافرمانی سے بچائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ کسی طرح اس کی فرما برداری کریں، نیک کام کریں بس، اور اللہ کی منع مانگتے رہیں، شیطان سے پناہ دور ہو جائیں، اور اس کی دل میں ایسے خیالات بھی آئیں تو بس اللہ کی پناہ مانگ لیں، اور کسی طرح سے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جیسے کہ اصحاب ایلا کے، اب دیکھیے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت ہیں اور نصیحتیں ہیں کہ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خدا بندی کی لہر پیدا ہو جائے، اور اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں۔ شیطان کے جو راستے ہیں ان سے بس منہ موڑ لیں۔ ہمیں سب پتہ ہے، اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے کہ کون سا راستہ شیطان کا ہے، کون سا صراط مستقیم کا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے، اور جو ابھی دعائیں میں نے کی ہیں یہ سب کے حق میں قبول فرما لے، آمین جائیں نبی الامین۔ آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔